کل رات وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ تقریر کی اور اس تقریر کے 4 بنیادی نکات تھے۔ ان نکات میں انہوں نے دنیا کے تمام مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، جس میں نہ صرف پاکستان کو درپیش مسائل اور ایشوز بلکہ ورلڈ کے اندر نہ صرف مسلم امہ بلکہ تھرڈ ورلڈ کے عوام کو درپیش مسائل ہیں ان کا بھی انہوں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ اینڈ it is a speech that is being hailed by the international world press as the world woke up to Imran Khan's entire narrative that he had presented last night at the United Nations. اس سے پہلے کہ ہم اس تقریر کا ڈیٹیل تجزیہ کریں، پلیز کلک آن the subscribe button and press on the bell icon so that جتنی بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ تک فوری طور پہ پہنچیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اکبر یزدانی اینڈ دس از دا پرسپیکٹو۔ ویلکم بیک۔ کل رات وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ایک بڑی ڈیٹیل تقریر کی۔ اس تقریر کو انہوں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور 4 بنیادی نکات پر انہوں نے بات کی۔ اس تقریر کا بنیادی مقصد دنیا کو تمام مسائل سے اجاگر کرنا تھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جھنجھوڑنا تھا کہ وہ کچھ کریں، چاہے وہ ماحولیات ہوں، چاہے اسلاموفوبیا ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز ماحولیات سے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کو کس طرح سے کلائمیٹک چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور دنیا کس طریقے سے ایک بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے اگر کچھ فوری طور پہ نہ کیا گیا، اور ہماری مستقبل کی جو نسلیں ہیں وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ دوسرا حصہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اور وہ تھا منی لانڈرنگ۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس کو اپنے اوپر ایک طریقے سے وار سمجھ رہی ہے، حالانکہ عمران خان کا جو مخاطب تھے وہ پوری دنیا کے ان تمام عوام کی ترجمانی کر رہے تھے جہاں پر تیسری دنیا کے ممالک کے غریب عوام کا پیسہ امیر ممالک میں جا رہا ہے اور کس طرح سے ان کو غربت کا سامنا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر ممالک کے لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ دولت جو غریب ممالک میں بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہے، جو ان کے ہیلتھ، ایجوکیشن ان پہ خرچ ہونی چاہیے، وہ پیسہ کرپشن کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے بڑے بڑے سیف ہیونز جو کہ دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ امیر ممالک میں بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ غریب ممالک کے کرپٹ افسران، کرپٹ آفیشلز، کرپٹ پولیٹیشنز اور ہر طرح کی جو بدعنوانی کا پیسہ ہے وہ وہاں پر پارک ہو رہا ہے اور غریب ممالک غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو چانس نہیں مل رہا اپنی غربت کی اس لکیر کو توڑنے کا، اور کسی بھی قسم کی سکسیس کی ان کو چانس نہیں مل رہی۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے جو بیان فرمایا وہ تھا اسلاموفوبیا۔ پوری ویسٹ since 9/11 has been involved in a Islamophobic kind of a doctrine۔ پوری دنیا، مغربی دنیا اسلام کو ایک بہت ہی ڈفرینٹ نظریے سے دیکھنے لگی ہے اور اسلاموفوبیا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہر چیز کو اسلام سے تشبیہ دینے جانے لگی۔ ہر برائی کو اسلام سے تشبیہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب نیریٹو ڈیولپ ہو گیا ہے جس کا نام ہے اسلامک ٹیررزم۔ عمران خان صاحب نے یہ بتایا کل کی تقریر میں کہ خودکش حملے دراصل تامل نے شروع کیے تھے۔ تامل ٹائیگرز نے جب سری لنکا میں وہ ایک تحریک چلا رہے تھے اور تامل ہندو تھے، تو کیا تمام ہندو ٹیررسٹ ہیں؟ کیا اس کو ہندو ٹیررزم کہنا چاہیے؟ قطعی نہیں۔ ٹیررزم کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیررزم ایک الگ مسئلہ ہے جس کو ٹیررزم کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اس کو ہندوازم یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا نامناسب ہے، غلط ہے، ناانصافی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے اس پوائنٹ کو مسلسل بیان فرمایا اور بتاتے چلے گئے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اگر آپ مارجنلائز کر دیں گے اور ان کے بنیادی مسائل کو آپ حل نہیں کریں گے، ان کی آواز کو دبائیں گے، تو کس طریقے سے لوگ ریئیکشنری طور کے اوپر کچھ عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کو آپ ٹیررزم کا نام تو ضرور دے سکتے ہیں مگر اس عمل کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ کوئی بھی مذہب دنیا کا
کسی بھی قسم کی ٹیررزم یا دہشت گردی کو، شدت پسندی کو پروموٹ نہیں کرتا، اور انہوں نے ریچ آؤٹ کیا بار بار ایون ٹو یہودی لابی، ٹو دا جوز، کہ اگر جوز کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہولوکاسٹ کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ سمجھیں کہ اسلامو فوبیا کے اندر مبتلا کر کے دنیا کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. آپ کو دنیا کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی، جو کہ ہر ذی شعور فوری طور پہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ عورت کے کپڑے کم کرنے پہ تو دنیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ عورت اگر پورے کپڑے پہنے تو اس پہ دنیا کو زیادہ اعتراض ہے. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کے اوپر مزید بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہی لوگ جو کل تک مجاہدین تھے افغانستان کے اندر، جن کو ویسٹ سپورٹ کر رہا تھا، ان کو ٹرین کر رہا تھا افغانستان میں سوویت یونین کے انخلاء کے بعد، اور جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور سوویت یونین کے وجود کو انہوں نے ختم کر دیا، تو اس کے بعد کس طرح سے ویسٹ اور خاص طور پہ امریکہ واک آؤٹ کر گیا افغانستان سے. یہی بات ہلری کلنٹن نے اپنی ایک تقریر میں سینٹ کی کمیٹی کو بیان کی تھی کچھ عرصہ پہلے، جو کہ ویڈیو چل رہی ہے وائرل سوشل میڈیا پہ، کہ ہاؤ ویسٹ ابینڈنڈ پاکستان. پاکستان کو ہر چیز کی بنیاد ثابت کرنا ایک نہایت ہی نامناسب کام ہے. اسٹیئنگ آن دا منی لانڈرنگ، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہندوستان کی مسلسل کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو FATF کے اندر ملوث کر کے اور اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، اور مقصد بلیک لسٹ کرنے کا پاکستان کو اقتصادی طور پہ دیوالیہ کیا جائے. کیا کسی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی اور ملک کو دیوالیہ کرے؟ کیا یہ لیگ آف نیشنز کو زیب دیتا ہے کہ پاکستان جیسے کسی بھی ملک کو آپ کوئی بھی الزام لگا کے دیوالیہ کرنے جائیں اور اس کے 22 کروڑ عوام کو تکلیفوں میں جھونک دیں؟ عمران خان صاحب نے مفصل طریقے سے منی لانڈرنگ اور اسلامو فوبیا پہ بات کی. اب آئیں اس مسئلے کے اوپر جس کی وجہ سے عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں آئے، اور وہ مسئلہ تھا مسئلہ کشمیر. انڈیا نے 370 اور 35A یہ 2 آرٹیکلز ریووک کر کے کشمیر کو انیکس کیا. یاد رہے کہ نہرو صاحب خود یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ لے کر گئے تھے، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے گزارش کی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور انہی کی گزارش کے اوپر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے کئی ریزولوشنز پاس کی، غالباً 11، جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز نے کشمیریوں کو حق آف سیلف ڈٹرمنیشن، یعنی کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا. اور یہ یونائٹڈ نیشنز ان تمام ممالک کا مجموعہ ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیریوں کو یہ حق دینا چاہیے. 70 سال گزر جانے کے بعد ایک پرٹیکولر نسل کو اور ایک پرٹیکولر لوگوں کو اس طرح سے سپریس کرنا کہ ان کی آواز دبا دی جائے، ان کو کچھ بولنے نہ دیا جائے، اور آج خوشحالی کے نام پر ان کی زمینوں کا بٹوارا کرنا، ان کی زندگی کے طریقہ کار کو بدلنا، ان کے طور طریقوں کو تبدیل کرنا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ایکسیپٹیبل ان لوگوں کو بھی نہیں ہے جو اس خطے کے باشندے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل ان لوگوں کو بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ ریزولوشنز پاس کی تھی تاکہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے. کل کو اگر ویسٹ کے اندر یہی کام ہونا شروع ہو جائے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ ویسٹ کو اپنا وے آف لائف جو ہے وہ بدل دینا چاہیے اور ہم خوشحالی کے نام پہ کچھ اور کرنا شروع کر دیں، تو یہ نامناسب ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 80 لاکھ لوگ اس وقت کرفیو کے نام پہ گھروں میں قید ہیں. اگر 80 لاکھ جانور دنیا میں کہیں قید ہو جائیں اس طرح سے تو دنیا میں ہاہاکار مچ جائے گی. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے تو 80 لاکھ جانوروں کی بہت بڑی مثال دی. اگر 8 جانور بھی دنیا میں کہیں اس طریقے سے بند ہوں تو میرے خیال میں ورلڈ کمیونٹی اس پہ ایسا فینومنل ری ایکشن دے گی کہ آپ کی سوچ سے بالاتر ہے. ایسٹ ٹیمور کا ہمارے سامنے مثال موجود ہے جہاں پہ فوری طور کے اوپر یونائٹڈ نیشنز انوالو ہوا اور ایسٹ ٹیمور کو ایک الگ ٹیریٹری بنا دیا گیا اور انڈونیشیا سے الگ کر دیا گیا. میانمار کے مسلمان، روہنگا مسلمان تکلیف سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، مگر وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے میانمار کے لوگوں کا نام لیا. عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے
کلبھوشن یادو کا نام لیا، جو آج سے پہلے کسی پاکستان کے لیڈر نے ہمت نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے تیسری دنیا کے ان تمام عوام کا نام لیا جو اس منی لانڈرنگ کی وجہ سے اور ان تکالیف کی وجہ سے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ ان کی اکانومیز کولیپس ہو رہی ہیں، ان کے یہاں ایک سوشل انریسٹ ہے، کہیں کہیں تو معاملہ سول وار تک پہنچ چکا ہے۔ انفلیشن ریٹس اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ کچھ ملکوں میں تو 1000% انفلیشن کراس کر کے آئے۔ 1000% انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ 1000 روپے کی ورتھ کا کچھ خرید سکتے ہیں تو کل اس کی قیمت 1 روپیہ رہ جائے گی، اور اس کے اگلے دن 10 پیسے بھی نہیں رہ جائے گی، بلکہ 1 پیسہ بھی نہیں رہ جائے گی۔ اس بری طریقے سے یہ ایک چینج آ رہا ہے مختلف چیزوں کے اندر، یہ بہت ضروری ہے کہ ورلڈ کمیونٹی اس کو سمجھے۔ آج صبح جب ہماری ہوئی اور امریکہ کی ظاہر رات ہے، تو نیو یارک ٹائمز نے ایک پورا فل پیج کا کور اس کے اوپر چھاپا ہے عمران خان کی تقریر پہ، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے عمران خان کے لیے وہ بہت امیزنگ ہیں، بہت زبردست ہیں۔ پاکستان کے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں ہے عمران خان کی تقریر کے خلاف ریبٹل کرنے کا۔ صرف ایک بات جو کچھ لیڈرز نے کہی ہے رات کو، وہ یہ کہی کہ جی منی لانڈرنگ پہ عمران خان صاحب نے منی لانڈرنگ کی جنرل بات کی، انہوں نے ان سیف ہیونز کی بات کی، انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ سیف ہیونز جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے پیسہ دنیا کے اندر وہ چھپایا جا سکے اور کرپٹ پیسہ ہٹایا جا سکے اور اس کو استعمال کیا جا سکے۔ سیکرٹ اکاؤنٹس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا۔ اگر عمران خان کی تقریر کو اس تنازل میں اوپن مائنڈ اور براڈ مائنڈ کے ساتھ دیکھا جائے تو اٹ از اے بریلینٹ اسپیچ۔ فار دا فرسٹ ٹائم اینی لیڈر آن دا ورلڈ اسٹیج ہیز اسپوکن سو ایلیکوینٹلی فار آل دا پیپل آف دا ورلڈ، فار مسلمس ایون فار نان مسلمس۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا تو چھوڑ دیں، اسلام کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، ماڈریٹ اسلام۔ انہوں نے کہا اسلام تو صرف ایک ہے اور وہ ماڈریٹ ہی ہے، اور وہ پیس کا، امن کا پیغام دیتا ہے۔ انڈیا کے جو مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے ریبٹل کیا آج صبح، اور انہوں نے اس تقریر کا ریبٹل یوز کیا، بہت ہی ویک ریبٹل تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے الفاظ استعمال کیے بلڈ بات کے، جنگ کے، فائٹ ٹل دی اینڈ کے۔ عمران خان نے وہ حقیقتیں بیان کی ہیں جو آج سے پہلے کوئی بیان کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایسی کسی جنگ میں ہمیں ملوث کر دیں گے جس کے اندر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ یا تو کوئی ہم پہ قابض ہو جائے یا ہم اپنی جان دے دیں، تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، کہ ہم پھر مجبور ہوں گے کہ ہم اپنی جان دے دیں مگر ہم اپنی آزادی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ آزادیاں دی جاتی ہیں اور لوگوں کے حوالے کی جاتی ہیں وہ عوام الناس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، آزاد پیدا کیا ہے، اور انسان آزاد ہی رہے گا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم موت کو ترجیح دیں گے اپنی غلامی کے اوپر۔ اس بات کے بعد میرے خیال میں ایک ریزن نہیں رہ جاتا کسی بھی بات کا کہ ورلڈ کمیونٹی اس کے اوپر ریاکشن نہ لے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ کرے۔ آج صبح کے اخبارات پورے ویسٹ کے اندر، پاکستان میں تو چلا ہے ہی ہے، پوری ویسٹ کے اخبارات بھرے ہوئے عمران خان کی تقریر کے اقتباس سے، ان کے نیریٹو سے، اور وہ پریز کر رہے ہیں کہ کتنا ایک اسٹرانگ اور اتنا دلیر آدمی ہے جو نے اتنی بڑی بات کی۔ پاکستان کے اندر بہت سارے چیلنجز ابھی لاحق ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو ہم پر اچانک افتاد بن کے ٹوٹے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ایک ہے، ارتھ کو ایک دوسرا، معیشت کا مسئلہ تیسرا۔ ہم پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہماری ترجمانی کی، اور ہماری ترجمانی صرف پاکستان کی نہیں ہوئی، صرف کشمیر کی نہیں ہوئی، بلکہ پوری دنیا کے دکھی انسانیت کی بھی ایک ترجمانی ہوئی ہے۔ مگر ہمیں ساتھ میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس اچھے الفاظ جو ہمارے لیے استعمال ہوئے اور جو ترجمانی ہماری کی گئی، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کنٹری کو، اس نیشن کو ری بلڈ کریں، تاکہ ہم
ایک دکھی انسانیت کے لیے ایک راستہ بنے، ان کے لیے ایک ریزن بنے، ان کے لیے ایک شیلٹر بنے. کیونکہ جیسے ہمارے آئین میں بھی ہے اور ہمارے ترانے میں بھی ہے کہ ہمیں دکھی انسانیت کے لیے ایک شیلٹر بننا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹو ہیومینٹی فار دی لیگ آف دس نیشنز. اس دنیا میں تمام جو اقوام بستی ہیں، جو قومیتیں بستی ہیں، جو ملک اس دنیا میں قائم ہیں، ہمیں ان ملکوں کے لیے ایک مشعل راہ بننی ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے پازیٹیولی. پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 70 سالوں میں، اور خاص طور پہ 60 کی دہائی کے بعد جب پاکستان اپنی ترقی کی بلندی کے اوپر جا رہا تھا، اس کے بعد سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، آج کم از کم عمران خان صاحب کی اس تقریر کے بعد ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں اور ہمت کریں، محنت کریں اور ایک اچھا ملک اپنے ملک کو بنا سکیں. ایسا ملک جو دوسرے ملکوں کے کام آ سکے، جو دوسرے لوگوں کے کام آ سکے، جو انسانیت کو کنٹریبیوٹ کر سکے، جو ایک پروڈکٹیو ملک بنے فار دی کنٹریبیوشن آف ویل بینگ آف دی ہیومینٹی. میرا نام ہے ڈاکٹر اکبر یزدانی. یہ تھا آج کا پرسپیکٹیو. Please click on the subscribe button and bell icon, and we will continue this discussion next time on maybe perhaps economy and something that will add value to your life. Thank you very much.